ایک بار حضرت بابا فرید گنجشکر رحمت اللہ علیہ اپنی کٹیا میں بیٹھے عبادت اور ریاضت میں مصروف تھے کہ ایک بڑی خاتون وہاں پہ آئی۔ آنے کے بعد انہوں نے اجازت طلب کی اور اپنا مسئلہ بیان کیا اور کہا کہ آپ کے پاس میں بہت امید باندھ کے آئی ہوں، میں نے سنا ہے آپ کسی بھی سوالی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتی ہیں۔ تو یہ بات سن کے حضرت بابا فرید گنجشکر رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اپنی امید خدا سے باندھو، میں بھی خدا پہ ہی اپنی امید کو باندھتا ہوں اور وہی امید کو پورا کرنے والی ہے۔ یہ سن کر وہ خاتون مزید گریہ زاری کرنے لگی اور اپنا مسئلہ بیان کیا کہ نہیں جی میں بہت پریشان ہوں، آپ میری پریشانی کا حل ضرور کریے۔ تو انہوں نے فرمایا، ایک شخص کو بلایا اور کہا کہ آج جو بھی نذرانے آئے ہیں اس خاتون کو دے دیجیے۔ وہ خاتون خاموشی سے کھڑی رہی اور وہ شخص جو ہے اس نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی جن کو حضرت بابا فرید گنجشکر رحمت اللہ علیہ نے بلایا اور حکم دیا کہ یہ نذرانے جو ہیں خاتون کو دے دیں۔ پھر انہوں نے دوبارہ سے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا کہ بتائیے آپ خاموش کیوں، اور انہوں نے کہا پوچھنے پہ بتایا کہ آج نذرانے کوئی نہیں آئے ہیں۔ تو حضرت بابا فرید گنجشکر رحمت اللہ علیہ کچھ دیر خاموش رہے اور پریشان ہوئے کہ میں کیسے اس خاتون کی مدد کروں جو اتنی امید لے کر آئی ہے اور پریشان بھی ہے۔ انہوں نے حکم دیا کہ جاؤ باہر سے مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھا کر لاؤ۔ وہ باہر کٹیا سے گئی اور مٹی کا ایک بڑا سا ڈھیلا اٹھا کے لے آئی اور حضرت بابا فرید گنجشکر رحمت اللہ علیہ نے سورۃ اخلاص کو 3 بار پڑھا۔ پڑھنے کے بعد پھونک ماری تو وہ مٹی کا ڈھیلا سونے میں تبدیل ہو گیا اور انہوں نے یہ خاتون کو سونے کا ٹکڑا دیا اور کہا کہ اب تمہاری یہ غرض پوری ہو جائے گی۔ وہ خاتون کہنے لگی جی بالکل ہو جائے گی۔ اب وہ خاتون جب گھر گئی تو اس کے دل میں ایک لالچ اور حرص پیدا ہوا کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ اب مٹی کے ڈھیلے کو سونے میں تبدیل کرنے کا فارمولا میرے پاس آ گیا۔ اس نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو غسل کیا، صاف ستھرے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور وہ جائے نماز بچھا کر بیٹھ گئی اور اپنے آگے بڑے بڑے پتھر رکھ لیے اور سورۃ اخلاص پڑھ کے پھونکتی گئی، لیکن ان میں سے کوئی بھی پتھر جو ہے وہ سونے میں تبدیل نہیں ہوا۔ اس خاتون نے یہاں تک کہ 3 بار سورۃ اخلاص کی بجائے 313 بار پڑھ لی، لیکن وہ کوئی بھی پتھر جو ہے وہ سونے میں تبدیل نہیں ہوا۔ لیکن وہ دوبارہ پھر بابا فرید گنجشکر رحمت اللہ علیہ کے پاس آئی اور ان کے سامنے یہ سارا مدعا بیان کیا تو انہوں نے فرمایا تمہاری غسل میں، تمہاری صفائی میں اور تمہاری خوشبو لگانے میں یا تمہاری کسی بھی طرح سے کبھی نہیں تھی، لیکن تمہارے پاس زبان فریدی نہیں تھی۔ اب یہ ساری بات کہنے کا مقصد ہے، ان کا ایک میسج تھا اس بات میں کہ آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی نیت خالص ہے، آپ دعا مانگتے ہیں تو صرف زبان سے مت مانگیے، دل سے مانگیے۔ دل سے گڑ گڑا کے مانگی ہوئی دعا جو ہے وہ کہتے عرش تک پہنچتی ہے اور اللہ قبول کرتا ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنی نیتوں کو خالص رکھیے۔